شیعوں کی کتابوں سے استدلال کرتے ہیں تو ان کو سارے قاعدے بھول جاتے ہیں. پھر یہ کوئی ٹکڑا اٹھائیں گے آ کے اپنا استدلال کرنا شروع کر دیں گے. حضرت عمر نے کسی جنگ میں کوئی کارنامہ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی ہر جنگ میں پہنچ جاتے تھے. ٹھیک ہے, فیل ہونے کے باوجود کہتے ہیں اس بار پھر ٹرائی کر لیتے ہیں, لیکن ان کی بھی یہی حالت ہے. اتنی یعنی نبی علیہ السلام بھی نوافل کو رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے عشاء کے بعد. یہ مولوی عبداللطیف اتنا ڈیٹ اور جھوٹا شخص کہ جو تشیع کی روایات میں کس انداز سے ڈنڈیاں مار رہا ہے. شیعہ جوانوں کو غور و فکر, شیعہ جوانوں یہ ان مولویوں کی حالت ہے. یہ کیا ہے, اس عبارت کا ترجمہ کرو, اسے بولو. ایھا رسول نے کہا اے لوگو ان الصلاۃ باللیل فی شہر رمضان من النافلہ فی جماعت بدعہ. رسول اللہ نے ڈنڈے کے زور پہ کام نافذ کی ہر چیز. کہ عمر کیا کام کرتا تھا, کوڑے کے ذریعے لوگوں کو دین سکھاتا تھا, لوگوں کو روکتا تھا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کا کوڑے کے ذریعے تھا, وہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا تھا. بہتر ہے کہ اپنی طرف نہیں بلایا, بجائے اس کے کہ وہ ان کو بلاتے اور وہ لوگ اسلام سے پھر جاتے ہیں, مرتد ہو جاتے ہیں. تلوار اٹھاتے ہیں امام اسلام, اپنی طرف بلاتے ہیں تو وہ مرتد ہو جاتے ہیں, اسلام سے پھر جاتے ہیں. تو وہ سامری کی پوجا کرنے بیٹھ گئے سارے. تو اس سے کہ حضرت ہارون کی شان میں آپ لوگ زبان درازی کریں گے. حضرت ہارون کا مسئلہ تھا, یہ ان لوگوں کا مسئلہ تھا. علی کون ہے, یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یہ تو آپ کے یہاں متواتر روایت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو ایک بحث جو یہ لوگ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی اہل بیت سے تراویح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر بیچارے مبہم غیر واضح روایات میں سے کوئی روایت اٹھائیں گے اور اس ثابت کریں گے بھئی دیکھو شیعہ امام نے بھی تراویح کا حکم دے دیا. واہ, شروع ہو جائیں گے جناب. اور اس روایت سے وہ مراد بھی نہیں ہوتا جو یہ لوگ لیتے ہیں, پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارے ہاں اجماع کو, تواتر کو, اور جس کے اوپر پورے فرقے کا اجماع ہے اس کو ہٹا کے ایک شاذ اگر کوئی روایت ہوگی جو یعنی اس کے مقابلے میں صحیح روایتیں بہت زیادہ موجود ہیں یا اوثق کی روایت موجود ہے تو وہ روایت شاذ کہلاتی ہے. یہ ان کے مذہب میں بھی ہے. ہم ہی اگر اس طرح شاذ روایت پہ مقدمہ قائم کریں تو یہ لوگ چیخ اٹھتے ہیں کہ بھئی یہ روایت شاذ ہے, ہمارے یہاں سے زیادہ صحیح روایت موجود ہے, یہاں پہ سکہ نے اوثق کی مخالفت کی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ اپنے قاعدے سارے لے کے آ جاتے ہیں. لیکن جب یہ شیعوں کی کتابوں سے استدلال کرتے ہیں تو ان کو سارے قاعدے بھول جاتے ہیں. پھر یہ کوئی ٹکڑا اٹھائیں گے آ کے اپنا استدلال کرنا شروع کر دیں گے. ایک یہ چیز جس کا میں آج جواب دوں گا کہ ائمہ اہل بیت نے تراویح کے بارے میں کیا کہا ہے. سنی کتابوں میں تو ثابت نہیں ہے, ان بیچاروں سے ثابت نہیں ہو پاتا کہ ائمہ اہل بیت سے یہ انہوں نے دین لیا جو نہیں ہے نا, پھر کہاں سے ثابت کریں گے. امام علی علیہ السلام سے تراویح ثابت, امام حسن سے تراویح ثابت نہیں ہے, امام حسین سے تراویح ثابت نہیں ہے. پھر رسول نے فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و ان تمسکتم بہما یا بہی لن تضلوا بعدی, میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. تو اب یہ بتاؤ کہ اہل بیت سے کہاں لیا تم نے دین, دکھاؤ تراویح, ان سے ثابت نہیں کر پاتے. شیعہ پھر آتے ہیں کہ حضرت علی نے تراویح بند کیوں نہیں کری. او بھائی پہلے آپ آ کر ثابت تو کرو کہ حضرت علی نے تراویح کا اجراء کیا ہے. پہلے ثابت کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے, پھر عمارت تعمیر کی جاتی ہے. یعنی پہلے مقدمہ رکھا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے. پہلے مقدمہ تو قائم کرو, پھر استدلال کرنا, پھر شیعوں سے سوال کرنا کہ حضرت علی نے تراویح سے کیوں نہیں روکا. اگر اپنی کتابوں کی جہاں تک تعلق ہے تم اپنی کتابوں سے حضرت علی سے تراویح ثابت نہیں کر پاتے. اگر شیعوں کو ملزم کر رہے ہو کہ شیعہ آگے بتائیں تو شیعہ روایتوں میں موجود ہے کہ امام علیہ السلام نے تراویح سے روکا ہے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. روکا ہے اور اس کو بدعت قرار دیا, ائمہ اہل بیت نے بدعت قرار دیا. رسول اللہ سے ثابت ہے شیعہ کتابوں میں کہ رسول اللہ نے واضح طور پر اس نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے سے بدعت قرار دیا. اب ایک مولوی عبداللطیف, اس بیچارے مسکین کی حالت یہ ہے کہ یہ آدھی ادھورتی عبارت لیتا ہے اور بعض اوقات اس کو روایتیں سمجھ بھی نہیں آتی. اس کو ہم نے کئی دفعہ جواب دیا ہے, کئی دفعہ اس موصوف کی ٹکور کی ہے, لیکن بیچارہ ڈیٹ ہے. ظاہری بات ہے حضرت عمر کے ماننے والے ہیں یہ, وہ جیسے ہر جنگ میں پہنچ جاتے تھے کسی جنگ میں کوئی کارنامہ نہ کرنے کے باوجود بھی, یعنی حضرت عمر نے کسی جنگ میں کوئی کارنامہ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی ہر جنگ میں پہنچ جاتے تھے. ٹھیک ہے, فیل ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں اس بار پھر ٹرائی کر لیتے ہیں. لیکن ان کی بھی یہی حالت ہے. اتنی دفعہ ہمارے ہاتھوں ان کی ٹکور ہو چکی ہے لیکن پھر بھی یہ بیچارے باز نہیں آتے. کہیں سے اٹھا کے اسکین آدھی ادھوری غیر مبہم اپنا مبہم روایتیں لے کر آئیں گے اور اپنا مقدمہ شروع کر دیں گے. پھر ایک مولوی کی آدھی بات لیں گے, دوسرے مولوی کی آدھی بات لیں گے, اس کی بات دونوں کی باتیں آپس میں میچ بھی نہیں کر رہے ہوں گے اور اس سے اپنا مقدمہ. اب سنیں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. شیعہ نوجوانوں کو دعوت فکر. اچھا, کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اہل بیت کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ اور بالخصوص تراویح کے حوالے سے اہل بیت کیا فرمایا کرتے تھے؟ ابھی بتاتے ہیں اہل بیت کیا کیا کرتے تھے. ابھی بتائیں گے, آپ کو لگ پتہ جائے گا اہل بیت کیا کیا کرتے تھے. چلیں ہم آپ کے سامنے روایات رکھ دیتے ہیں صحیح سند کے ساتھ, خود شیعہ مذہب کی معتبر کتابوں سے. آپ سنیے, دیکھیے اور پھر خود فیصلہ کیجیے. پہلے سن لیجیے ایک شیعہ علامہ کو کہ تراویح کہتے کسے ہیں, تراویح کی تعریف کیا ہے. تراویح کہتے کسے ہیں؟ آج کی عام اصطلاح میں ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں نوافل کو جماعت سے ادا کرنا تراویح کہلاتا ہے. اب یہ جو اس شیعہ علامہ نے تراویح کی تعریف کی ہے, اس ہی تعریف کے مطابق آیا اہل بیت سے یہ تراویح ثابت ہے یا نہیں ہے؟
آپ اس حوالے سے ایک اور شیعہ علامہ کی بات کو سن لیجیے. سنیں جی. نافلہ رمضان ہمارے پاس بھی کثیر تعداد میں احادیث میں 20 رکعتیں ہیں، جس رضی شاہ صاحب نے فرمایا ہے 20 رکعتیں. عشرہ اول میں 20 رکعت ہیں، عشرہ دوم میں بھی ہر شب 20 رکعت ہیں، عشرہ سوم میں 30 رکعتیں ہیں ہر شب کی، اور ان کے علاوہ 19، 21 اور 23 رمضان کی شب جو ہمارے پاس احتمالاً شب قدر کی راتیں ہیں، شاید وہ شاید یہ، ان 3 رکعتوں میں 100 رکعتیں ہیں. تو اس طرح سے ان کے مجموعے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 1000 رکعتیں بنتی ہیں. 1000 رکعت پورے ماہ یہ رمضان. 1000 رکعتیں نافلہ رمضان کہلاتی ہیں. لہذا وہ آپ کے ہاں تراویح کہا جاتا ہے، یہاں نافلہ رمضان کہتے ہیں تو نمازیں عبادات. اب دیکھیں یہ شیعہ علامہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ نافلہ رمضان شیعہ مذہب میں بھی 20 رکعت اور پورے مہینے میں 1000 رکعت پڑھنی ہے، اور یہ روایات شیعہ مذہب کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. بلکہ یہ روایت بھی دیکھ لیجئے شیعہ مذہب کی معتبر کتاب میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جائے نماز پر عشاء کے بعد کثرت سے نوافل پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جمع ہو جاتے، لیکن جب لوگ زیادہ ہو جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوڑ کر گھر میں داخل ہو جاتے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نوافل کو رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے عشاء کے بعد. ٹھیک ہے نا. اور رسول اللہ شیعہ کتابوں سے ثابت کر رہا ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے. کس میں جی؟ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے. ابھی بتاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں مولوی کو، ابھی بتاتے ہیں جی. رسول اللہ سے بتاتے ہیں. یہ من لا یحضرہ الفقیہ ہے، المجلد الثانی، اس کی دوسری جلد ہے. امام سأل ضرارہ و محمد بن مسلم والفضیل ابا جعفر الباقر و ابا عبداللہ. امام باقر امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ عن الصلاۃ فی شہر رمضان نافلہ باللیل جماعتاً، کہ جماعت کے ساتھ کیا نافلہ جو نمازیں ہیں وہ جماعت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جا سکتی ہیں. فقال، دونوں نے، امام باقر نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دکھاتے ہیں. یہ جو روایت دکھا رہا تھا نا، ہم روایت اس کو بیچارے کو دکھانا نہیں آتی یا پڑھنا نہیں آتی، کہ ان النبی کان اذا صلی العشاء الاخرہ انصرف الی منزلہ. جب رسول اللہ نماز عشاء پڑھ لیتے تھے اپنے منزل کی طرف جاتے تھے، پھر رات کے آخری پہر میں واپس آتے تھے. فیقوم فیصلی، پھر رسول اللہ جو ہے وہ نماز پڑھتے. اب کہتے ہیں فخرج فی اول لیلہ من شہر رمضان، رمضان کی پہلی رات جب آئے تاکہ نماز پڑھیں تو نماز پڑھی. فاصطف الناس خلفہ، دیکھا لوگوں نے پیچھے صف بندی کر لی. فہرب منہ الی بیتہ، جب جیسے ہی لوگوں نے، یعنی یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں، یہ مولوی عبداللطیف اتنا ڈیٹھ اور جھوٹا شخص کہ جو تشیع کی روایات میں کس انداز سے ڈنڈیاں مار رہے ہیں کہ فاصطف الناس خلفہ، ان لوگوں نے جو صف بنا لی. فہرب منہ الی بیتہ، رسول اللہ کہتے ہیں رسول اللہ جماعت کے ساتھ پڑھاتے تھے. یہ روایت آپ کے سامنے ہے، اسی مولوی کے سامنے لائیو کر رہا ہوں نا. یہ روایت لے کے جائیں، اس کو بولو ترجمہ کر کے دے بھائی، اس روایت کا ترجمہ کر. اور اپنی بات جو تم نے کی ہے کہ رسول اللہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھاتے تھے. آگے دیکھیں، آگے ابھی بتائیں گے. رسول اللہ اپنے گھر کی طرف چلے. وَتَارَكَهُمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، ان لوگوں نے 3 راتیں ایسا ہی کیا. رسول آتے پڑھنے، رسول یہ پیچھے کھڑے ہو جاتے، پھر رسول واپس چلے جاتے. فقام صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم الثالث علی ممبرہ، ممبر پر آتے ہیں. فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ایھا الناس ان الصلاۃ باللیل فی شہر رمضان من النافلہ فی جماعت بدعہ. رسول اللہ کیا فرما رہی ہیں؟ آدھی ادھوری روایتیں پڑھ کے، کہیں سے کوئی جناب روایت آپ کو آدھی ادھوری مل جاتی ہے، اس کو پڑھ کے سبحان اللہ مقدمہ قائم ہو گیا. بھائی شیعہ روایتوں میں تراویح، شیعہ جوانوں کو غور و فکر. شیعہ جوانوں، یہ ان مولویوں کی حالت ہے. یہ مولوی اب شیعوں کو دعوت دیتے ہیں. اس مولوی کی میں نے کئی جگہوں پہ ڈنڈیاں پکڑی ہیں، کئی جگہوں پہ اس کے بلنڈرز پکڑے ہیں. پھر یہ آتے ہیں جناب لائیو کر رہے ہوتے ہیں ڈٹھائی سے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھائی ہم بہت بڑے مناظر ہیں. یہ کیا ہے؟ اس عبارت کا ترجمہ کرو، اسے بولو ایھا رسول نے کہا اے لوگو ان الصلاۃ باللیل فی شہر رمضان من النافلہ فی جماعت بدعہ. جماعت کے ساتھ نافلہ رمضان کو پڑھنا بدعت ہے. آگاہ ہو جاؤ. فلا تجتمعوا لیلا فی شہر رمضان لصلاۃ اللیل.
رسول نے آگاہ کیا اجتماع نہ کرو. فَإِنَّ تِلْكَ مَعْصِیَّہ، یہ معصیت ہے، آگاہ ہو جاؤ. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلٌ إِلَى النَّارِ، ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے. پھر ثم نزل، پھر رسول اللہ ممبر سے نیچے آتے ہیں، وَهُوَ يَقُولُ قَلِيلٌ فِي السُّنَّةِ خَيْرٌ مِّن كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ. تھوڑی مقدار سنت کی حالت میں، یعنی ایک چیز سنت ہو اور تھوڑی مقدار میں ہو، یہ بہتر ہے کس سے؟ زیادہ مقدار لیکن وہ بدعت ہو. رسول نے منع کیا. اور یہ کس ڈٹھائی سے مولوی جھوٹ بول رہا تھا. اور دو علماء کے کلپس کو ملا کر، بھائی وہ بھی صحیح، وہ کہہ رہے ہیں تراویح آپ کے ہاں کس کو کہا جاتا ہے؟ تراویح کا اطلاق ہی وہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. آپ کے ہاں جا کے پڑھ لیں انور شاہ کشمیری نے کیا کہا ہے. انور شاہ کشمیری کیا کہتا ہے، میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. ان بیچاروں کو ابھی تراویح کا یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ان کے ہاں، مجھے اگر وہ مل جائے کہ تراویح کہتے کسے ہیں، یعنی تراویح کی تعریف جو ہے وہ ان کے ہاں کیا ہے. اچھا جی، ہم ذرا انور شاہ کشمیری سے آپ کو دکھاتے ہیں. فیض الباری علی صحیح البخاری، یہ ملاحظہ کریں، فیض الباری علی صحیح البخاری. اچھا جی، دارالکتب العلمیہ کی یہ چاپ ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 567 ہے. وہ کہتے ہیں کہ والمختار اندی انہما واحد، قیام اللیل اور تراویح ایک ہے، صفتوں میں اس کے اختلاف ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، یہ تراویح جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور کہا کہ اگر اول لیل میں اس کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ آخر لیل میں ادا کریں گے اور اس میں جماعت نہیں ہوگی. اگر تہجد، یعنی تہجد کیا ہوتی ہے؟ آخر لیل میں ہوتی ہے اور اس میں جماعت نہیں ہوتی، جبکہ اس میں جماعت ہوتی ہے اور اس کو اول لیل میں، یعنی ابتدائی رات کے پہلے حصے میں اس کو ادا کیا جاتا ہے. بس صفات میں اختلاف ہے لیکن دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اذا تقدمت، پہلے پڑھ لیں، سمیت باسم التراویح، اس کو تراویح کہا جاتا ہے. اذا تاخرت سمیت باسم التہجد، اس کو تہجد کہا جاتا ہے. اب وہ شیعہ علماء سے بیچارہ کیا بیان کر رہے ہیں، اس میں کچھ بھی اس کے کام کا نہیں ہے، اور اس نے شیعہ روایات سے بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی. اب آگے بڑھتے ہیں. یہی روایت جو ہے جو میں آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، یہ ملاحظہ کریں، موسوعۃ احادیث اہل البیت، تالیف الشیخ ہادی نجفی کیا بیان کرتے ہیں اسی روایت کو، کہ محمد بن علی بن حسین بے اسانید عین زرارہ، یعنی 3 سندوں کے ساتھ شیخ صدوق، ایک نہیں اس کی 3 سندیں، 3 سندوں کے ساتھ شیخ صدوق علیہ رحمہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں امام باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں سے. اور اس روایت کو بیان کرنے کے کیا کہتے ہیں؟ الروایہ صحیحۃ الاسناد، یہ روایت کیا ہے؟ صحیح سند ہے. یعنی ہمارے ہاں جو رسول اللہ کا عمل ہے، رسول اللہ نے خود تراویح کو بدعت کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ الاستبصار فی مختلف من الاخبار، شیخ طوسی علیہ رحمہ یہاں پر یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ بالکل اسی روایت کو بیان کرنے، یعنی اب ایک نہیں، میں دوسری کتاب سے دکھا رہا ہوں آپ کو. کیا کہتے ہیں؟ فاصطف الناس خلفہ فانصرف الیہم کا ایھا الناس ان ھذہ الصلاۃ نافلۃ. یعنی ایک اور روایت میں کیا فرمایا کہ اے لوگو یہ نافلہ نماز ہے، ولن یجتمع للنافلہ، نافلہ کے لیے یعنی جماعت نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، ولیصلی کل رجل منکم وحدہ، ہر بندہ الگ سے پڑھے. وَلْيَقُلْ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا جَمَعَ فِي النَّافِلَةِ. اے لوگو جان لو کہ لا جماعت فی النافلۃ، جماعت کے ساتھ نافلہ نہیں پڑھی جاتی. اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شیعہ کتابوں میں آیا ہے کہ وہاں پر جناب یہ کی جاتی ہے، وہ کی جاتی ہے. اب کہتے ہیں امام علی علیہ السلام نے، یہی مولوی کہتا ہے کہ بھئی امام علی علیہ السلام نے منع کیوں نہیں کیا. میں بتا دیتا ہوں امام علیہ السلام نے منع کیا یا نہیں کیا. یہ ملاحظہ کریں، روضۃ الکافی ہے، شیخ کلینی کی کتاب ہے، اس میں خطبۃ لامیر المومنین، امام علیہ السلام میں خطبہ دیتے ہیں. خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگو قد عملت الولاۃ قبل اعمالا، کہ مجھ سے پہلے جو ولات گزر چکی ہیں انہوں نے ایسے اعمال انجام دیے کہ جس میں انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی، متعمدین للخلاف، جان بوجھ کر رسول کے خلاف عمل کیا، اللہ ناقضین لعہدہ، مغیرین لسنت، رسول کی سنت کو بدلا، اس عہد کو توڑا. اچھا، کہا کہ لو حملت الناس علی ترکھا وحولت الی موادھا والی ما کانت فی عہد رسول اللہ، کہ اگر میں ان چیزوں کو اس کے اصل مقام پہ لے آؤں جو رسول کے زمانے میں تھی، لتفرق عنی جندی، یہ لوگ مجھ سے متفرق ہو جائیں گے اور میں اکیلا رہ جاؤں گا، یا بہت کم شیعہ رہ جائیں گے جو میرے فضل کو جانتے ہیں اور میری امامت کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ لوگ جدا ہو جائیں گے. یہ اب جدا ہونے سے کیا مراد ہے
کیونکہ یہی افراد ہیں کہ جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تھی اور مولا علیہ السلام کی بیعت کی انہوں نے بعد میں. یعنی یہ وہی شیعہ خالص نہیں تھے. امام نے کہا شیعہ خالص بہت کم ہے میرے پاس, یہ سارے وہی ابو بکر عمر عثمان کے ماننے والے تھے. پہلا کیا کام کرتا, واردت تو فدق الی ورثۃ فاطمہ, فدق کو ان کے وارثوں کی طرف پلٹا دیتا. اچھا جی, اور کیا ہے, واللہ, پھر امام کہتے ہیں خدا کی قسم لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شہر رمضان الا فی فریضہ, کہ میں نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں اجتماع نہ کریں. اب رسول اللہ کی میں روایت دکھا چکا ہوں, امام باقر, امام جعفر صادق صاحب, اب امام علیہ السلام سے دکھا رہا ہوں کہ جب میں نے انہیں کہا کہ یہ کام نہیں کرنا تو یہ تمہارا یہ ان اجتماع فی النوافل بدعہ, یہ بدعت ہے. فتنادی بعض اہل عسکری, یعنی میری لشکر کے بعد افراد نے کیا کہا کہ یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر, غیرت سنت عمر, غیرت سنت عمر, عمر کی سنت بدلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں تراویح پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے. لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی, مانی. وما علینا الا البلاغ, رسول اللہ کا کام کیا تھا, ابلاغ کرنا. کہ رسول اللہ نے ڈنڈے کے زور پہ کام نافذ کی ہر چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ائمہ, ہم چونکہ ائمہ کی منصوصیت کے قائل ہیں نا, خدا کے نمائندوں کا اسلوب کیا تھا. بھائی تم لوگ تو اس چیز پر ہلے ہوئے ہو کہ عمر کیا کام کرتا تھا, تو کوڑے کے ذریعے لوگوں کو دین سکھاتا تھا, لوگوں کو روکتا تھا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کا کوڑے کے ذریعے تھا, وہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا تھا. ابو بکر کی بہن ام فروہ کو, وہ ابو بکر پہ رو رہی تھی, بیچاری ابو بکر پہ رو رہی ہے, گریہ کر رہی ہے, عائشہ کے گھر میں جمع ہے. عمر نے کہا باہر نکالو اس کو. پھر جب باہر نکالا, وہ کیا ہے جی, یضربہ بالدرہ, اس کو کوڑے سے مارا. یضربہ بالدرہ, یہ سرچ کر لیں آپ لوگ, میں کئی دفعہ دکھا چکا ہوں. یضربہ بالدرہ, اس کو کوڑے سے مارا عمر نے. کون سا دین ہے؟ آپ غیر مسلم کے سامنے روایتیں پیش کریں, وہ کہے گا یہ کیا ہے عمر کی حرکتیں. عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا تھا. یہ غیر مسلم چھوڑیں, یہ جو پاکستان میں وہ کیا کہتے ہیں جی, مرد اور عورتیں جو نکلتی ہیں, وہ کیا ایک ان کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی والی. وہ ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت عمر کی یہ حالت تھی, وہ ابھی ایک تو خیر میرا جسم میرا مرضی کا نعرہ لگا رہی ہیں, وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں گی, کہ عمر تو عورتوں کو مارتا تھا. تو یہ جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے کا ہے, یہ عمر کا کام تھا. وہ دین سکھانے کے لیے مارتا تھا لوگوں کو, دین سے دور کرنے کے لیے. اس کا اپنا دین تھا ایک الگ سے, ان کو نہیں پتا تھا, اور مار بھی صحابہ اور تابعین کو رہا ہے. تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہے, کہتے ہیں حضرت علی نے کیوں نہیں روکا. ہم کہیں گے کہ امام علیہ السلام نے تو کہا کہ بھئی یہ بدعت ہے, انہوں نے ابلاغ کیا. یہ کہتے ہیں عمر کی طرح کوڑا اٹھا لیتا, وہ پھر مولا علی بڑے شیر خدا ہوتے جی, کوڑا اٹھا لیتے, بڑے شیر خدا ہوتے. بخاری کی روایت ہے کہ یہ روایت ملاحظہ کریں, کعبے کے حوالے سے یہ دیکھیں, صحیح بخاری ہے. مولانا محمد داؤد راز صاحب کیا کہتے ہیں, روایت ہے 1585, اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے ابھی تازہ نہ ہوتا, قوم کون ہے, صحابہ کی قوم نہ ہوتا, تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کر اسے ابراہیم کی بنیاد پر بناتا, کیونکہ قریش نے اس میں کمی کر دی تھی. اب کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے جی, کہ رسول فرما رہے ہیں اگر تمہاری قوم کی جاہلیت کا زمانہ تازہ نہ ہوتا اور مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ ان کے دل بگڑ جائیں گے. اوپر والی روایت دیکھیں کہ مجھے اس کا خوف نہ ہوتا ان کے دل بگڑ جائیں گے. کیا مطلب ہے, فَأَخَافُ أَن تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ, رسول کو کس چیز کا ڈر تھا, کس چیز کا خوف تھا, صحابہ کے بگڑ جانے کا, الٹے پاؤں پھر جائیں گے یہ لوگ, کیونکہ ابھی تازہ کفر سے نکلے ہیں نا. پھر اگر میں یہ کعبے کے ساتھ کام کروں گا, اس کو اس کی اصل بنیاد پہ لاؤں گا, تو یہ رسول کے بھی پاس نہیں رکھیں گے. تو رسول نے کیا کیا, ڈنڈے کے زور پہ کام کر لیا, نہیں کیا نا. صحابہ مخالفت کرتے تھے, حضرت عمر بڑھ کے کہتے تھے اے رسول اجازت دیجئے, دعنی اضربو عنقہ, کہ آپ اجازت مجھے چھوڑیں, میں اس کی اجازت دیجئے, میں اس کی گردن اڑا دوں. رسول منع کرتے ہیں, انسان بنو, کیا ہے. عمر کی یہ طبیعت اس وقت بھی تھی. رسول کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا کام ہے چیز سے منع کرنا, منع نہیں ہو رہے بس, تو ابلاغ ہو گیا ہے, مولا علی نے ابلاغ کیا. پھر ایک اور روایت ہے, میں ذرا ہماری کتابوں سے کئی دفعہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں, میں یہی موثق روایت ہے جو میں نے آپ, یہی روایت جو ہے وہ ہماری دیگر کتابوں میں بھی آئی ہے اور اس کی سند موثق ہے. اچھا جی, اگر مجھے وہ روایت مل جائے تو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. ہاں, یہ روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے کیوں منع نہیں کیا. میں ذرا آپ کے لیے لے کر آؤں.
کہتے ہیں جی امام منصوص تھے تو یہ کام کیوں نہیں کیا، اپنی امامت کی طرف کیوں نہیں بلایا، تراویح سے منع کیوں نہیں کیا. بھائی وہ لوگ ایسے تھے کہ جو تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے، پھر انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی. چیخ و پکار شروع کی تو کیا نتیجہ نکلا، یہ ملاحظہ کیجئے. یہ علل الشرائع میں روایت ہے، میں اگر آپ کے لیے لے آؤں. بھالے اگر صفحہ نشون پہ دیں، کہتے ہیں کہ جی قلت لابی عبداللہ علیہ السلام ما مانا امیر المومنین علیہ السلام ان یدعو الناس الی نفسہ، کہ کیا چیز مانے تھی کہ امام علیہ السلام لوگوں کو اپنی طرف کہتے ہیں، قال خوفا ان یرتدوا، اس خوف سے کہ کہیں وہ مرتد نہ ہو جائیں. امام علیہ السلام نے اس خوف سے، خیلی ممنون، اس خوف سے کہ کہیں وہ مرتد نہ ہو جائیں اپنی طرف نہیں بلایا. پھر علل الشرائع میں ایک اور مقام پہ یہ روایت آتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی سند بھی صحیح ہے. ایک وہ پہلے روایت دکھائی، اب یہ روایت دیکھیں کہ صحیح سند ہے. برید بن معاویہ نبی جعفر علیہ السلام کہ ان علی علیہ السلام لم یمنعہ من ان یدعو الناس الی نفسہ، کہ امام علیہ السلام کو، اگر اس کو میں زوم مزید کر لوں اگر ہو سکتا، نہیں یہاں پہ زوم نہیں ہے اس کا، کہ امام علیہ السلام نے بے شک امام علیہ السلام نے لم یمنعہ من ان یدعو الناس الی نفسہ الا انہم ان یکونوا ضلالا لا یرجعون عن الاسلام احب الیہ من ان یدعوہم، کہ اپنی طرف بلاتے امام علیہ السلام کہ میری طرف آ جاؤ، اور یہ کم چیز ہے، اس سے بہتر کیا تھا، یعنی یہ بہتر ہے کہ اپنی طرف نہیں بلایا، بجائے اس کے کہ وہ ان کو بلاتے اور وہ لوگ اسلام سے پھر جاتے، مرتد ہو جاتے. تلوار اٹھاتے امام علیہ السلام، اپنی طرف بلاتے تو وہ مرتد ہو جاتے، اسلام سے پھر جاتے. کہا کہ نہیں بلایا اور خاموش رہے، یہ خاموشی تھا کہ وہ کم سے کم مسلمان تو باقی رہیں، ٹھیک ہے، مسلمان تو باقی رہیں. اور یہی میں رسول اللہ کے عمل سے دکھا چکا ہوں. حضرت ہارون نبی ہیں، سامری بچڑے کی پوجا کروا رہا ہے، حضرت موسیٰ کے بعد میں غصہ بھی کرتے ہیں، کہا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے. حضرت ہارون نے کیا کیا وہاں پہ، کیا کیا دکھائیں ہمیں کہ حضرت ہارون نے کوئی تلوار اٹھا لی اور کہ میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گا. منع، ہم کہتے ہیں منع کیا ہوگا، حتماً منع کیا، روکا ہوگا لوگوں کو، ٹھیک ہے، روکا ہوگا، چونکہ نبی کا کام ہے ابلاغ کرنا. ابلاغ کیا ہوگا، حضرت علی نے بھی ابلاغ کیا. تو وہ سامری کی پوجا کرنے بیٹھ گئے سارے، تو اس سے کہ حضرت ہارون کی شان میں آپ لوگ زبان درازی کریں گے کہ حضرت ہارون کا مسئلہ تھا یا ان لوگوں کا مسئلہ تھا. ہم کہیں گے لوگوں کا مسئلہ تھا. علی کون ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ تو آپ کے ہاں متواتر روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت ہارون کی سنت پہ چلے، حضرت ہارون پہ بولتے ہیں آپ لوگ، مولا علیہ السلام پہ زبان چلانے کو زیادہ جو ہے وہ آپ لوگ اچھلتے ہیں. تو لہٰذا امام علیہ السلام نے خود ایک میں دکھا چکا ہوں کہ منع کیا، دوسرا یہ کہ نہیں اقدام کیا، مسلحانہ اقدام نہیں کیا کہ اپنی طرف دعوت نہیں دی اور ان کو باقی رہنے دیا تاکہ وہ لوگ مرتد نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کی طرف سے، اسلام سے نکل نہ جائیں، کو کافر نہ ہو جائیں. مرتد تو ہو گئے تھے، یعنی مرتدان الایمان تو ہو گئے تھے، چونکہ امام علیہ السلام سے جب پیچھے ہٹے تو ایمان ظاہری بات ہے مومن تو نہ رہے، لیکن امام علیہ السلام نے کہا کم سے کم مسلمان باقی رہیں، یہ نہ ہو کہ کافر ہو جائیں. فَيَسِيرُونَ كُفَّارًا كُلَّهُمْ، امام آگے کہتے ہیں کہ وہ انکار کر دیتے اور انکار کرتے اس پر مصر رہتے تو وہ کافر بن جاتے، ٹھیک ہے. تو اس لیے امام علیہ السلام نے ان کو دعوت نہیں دی، ان کو کفر سے بچایا. ایمان یعنی وہ یہ کہ مکمل طور سے اسلام سے جان چھڑوائیں، ہاتھ سے جائے نہیں، بجائے اس کے کہ وہ ابلاغ کرے امام علیہ السلام، اور امام علیہ السلام نے ابلاغ بھی کیا. اب وہ اگر نہیں مان رہے تو اس پہ امام علیہ السلام کا قصور نہیں ہے. تو امام علیہ السلام نے ابلاغ کیا اور لوگوں نے وہاں پر چیخ و پکار شروع کر دی کہ حضرت علی نے جناب وہ ہمیں عمر کی سنت بدل رہی ہیں. اور یہی روایت میں آپ کو دکھاؤں آخر میں، سب جلدی سے یہ ملاحظہ کریں، یہی روایت اہل سنت کتب سے دکھاتا ہوں، یہی عمل. لیکن ایک اور مسئلے میں ہے، کہتے ہیں کہ جی علی ابن ابی طالب بھائی سو جب ولی من امر الناس ما ولی کئی فسان آفی سہم ذی القربہ، کیونکہ سہم ذی القربہ میں ابو بکر نے رد و بدل کیا تھا نا، وہ رسول اللہ کے جس طرح دیتے تھے ذی القربہ کا سہم دیتے ابو بکر نہیں دیتا تھا. تو امام ابا جعفر محمد بن علی یعنی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، کہا کہ وہ ابو بکر عمر کی طرح انہوں نے عمل کیا. کہا قلت وکیفا، یعنی یہ کیوں، وانتم تقولون ما تقولون، یعنی آپ لوگ تو اس کے برخلاف کہتے ہیں، یعنی آپ اہل بیت تو اس کے برخلاف کہتے ہیں، لیکن وہ ابو بکر عمر والی بات کیوں. کہا ما کان اہل یزورون الا ان رائی قلت فما معنی، آپ یعنی کیا چیز ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ کیا چیز مانے تھی کہ
وہی ابو بکر والا ہی کام چلتا رہا. اب دیکھیے گا کیا جواب دیتے ہیں. جو میں نے ابھی شیعہ روایت سے دکھایا, سنی روایتوں سے بھی یہ چیز ثابت ہے. کارہا واللہ ان یدعى علیہ خلاف ابی بکر. امام علیہ السلام اس چیز سے کراہت رکھتے تھے کہ یہ لوگ یہی نہ کہنے لگ جائیں کہ ابو بکر عمر کی مخالفت ہونے لگ گئی ہے. کیوں؟ چونکہ وہی تو لوگ تھے ابو بکر عمر کی بیعت کرنے والے تھے. تو اس وجہ سے امام علی علیہ السلام نے وہاں پر سکوت اختیار کیا, فقط ابلاغ کیا اور اپنی ذمہ داری ادا کی. ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. مولوی صاحب کا جھوٹ آپ کے سامنے ہم نے شیعہ روایتوں سے دکھایا. اہل بیت سے اجماعی طور پر ہمیں ملتا ہے, تشیع کے یہاں روایات ہیں کہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا بدعت ہے, گمراہی ہے, اور ائمہ اہل بیت نے اس سے منع کیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.